بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں سب سے مظلوم انسان کون ہوتا ہے؟ نہ زبان کا حق، نہ رائے کی آزادی، نہ عزت، نہ پہچان، نہ اپنا نام، نہ اپنا مقام۔ ایسا انسان جسے صرف حکم دیا جاتا ہے، جس کی زندگی دوسروں کی مرضی کے تابع ہو۔ میں بات کر رہا ہوں ایک غلام کی، لیکن آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کسی معمولی غلام کی نہیں، بلکہ اس غلام کی ہے جس کی دعاؤں سے بادشاہوں کے دل لرزتے تھے، جسے خلیفہ وقت بھی اپنے وقت کا چراغ کہتے تھے، جس کا نام ہے امام محمد بن واسع رحمہ اللہ علیہ۔ سوچئے، تقریباً 1300 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ کوفہ، بصرہ یا یمن کے کسی بازار میں چہل پہل ہے۔ لوگ اشیائے خورد و نوش خرید رہے ہیں۔ کسی طرف گھوڑے، اونٹ اور ایک کونے میں غلاموں کی نیلامی ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹے قد کا سیاہ رنگت والا بچہ، آنکھوں میں خاموشی، پاؤں ننگے، کپڑے پرانے اور ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ وہ بچہ نیلام ہو رہا ہے اور کوئی آواز لگاتا ہے، یہ کالا ہے، یہ کمزور ہے، اسے کھیت میں تو کام نہیں آتا۔ دوسرا کہتا ہے، لیکن شاید یہ ہوشیار ہے، چل 5 دینار دے دیتا ہوں۔ آخرکار یہ بچہ 7 دینار میں بیچ دیا جاتا ہے۔ سوچئے، نہ اس کا کوئی رونے والا ہے، نہ پکارنے والا، بس بازار کے شور میں وہ بچہ گم ہو جاتا ہے۔ دوستو، غلامی صرف جسم کی قید نہیں ہوتی، یہ دل کی بھی قید ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ نئے گھر پہنچتا ہے تو دروازے پر ہی اسے کہا گیا، یاد رکھو تم غلام ہو، تو جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا۔ لیکن اس بچے کی ایک عجیب عادت تھی، وہ چپ چاپ رہتا، مار کھا کر بھی کچھ نہ کہتا، کسی کی بات کا جواب نہ دیتا، بس آسمان کی طرف دیکھتا اور دل میں کچھ بڑبڑاتا۔ لوگ سمجھتے کہ شاید یہ پاگل ہے، لیکن وہ بچہ پاگل نہیں تھا، بلکہ اللہ سے بات کرتا تھا۔ جب دوسرے غلام سوتے، وہ بچہ مالک کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی کتابیں دیکھتا۔ پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن انگلی چلا کر لفظوں کو محسوس کرتا۔ ایک دن اس کے مالک نے پوچھا، کیا کر رہا ہے؟ کہا، بس جی، جو حرف ہے نا، ان میں نور ہے، میں صرف اسے محسوس کرتا ہوں۔ مالک ہنسا اور کہنے لگا، اگر تم نے قرآن یاد کر لیا تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ رات اس کی زندگی کی پہلی جاگتی رات تھی۔ دن بھر کام کرتا، رات کو ایک تختی لے کر کسی عالم کے در پر جا بیٹھتا۔ ایک دن کوفے کی مسجد میں پہنچا، وہاں بیٹھا رہا۔ عالم صاحب نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کہا، علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ عالم نے غور سے دیکھا، سیاہ فام، کمزور غلام، لیکن آنکھوں میں ایسی طلب جیسے صدیوں کی پیاس ہو۔ عالم نے کہا، تم میرے ساتھ رہو، پانی بھرنا، صفائی کرنا، اور بدلے میں تمہیں علم بھی ملے گا۔ اور پھر وہ غلام عالم کے در کا خادم بن گیا اور شاگرد بھی۔ دوستو، جس دن اس بچے نے پہلی بار قرآن پاک سیکھا، وہ آیت تھی، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بس یہ آیت دل میں اتر گئی، اور اس دن اس نے تہیہ کر لیا، دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میں ہر کام نیکی اور احسان کے ساتھ کروں گا، کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اب وہ غلام علم سیکھتا، لوگوں کی خدمت کرتا اور نماز میں روتا۔ ایک دن کسی نے طنز کیا اور کہا، ارے او غلام، تو مفت کا علم لیتا ہے، علم بھی ہم دیں، صفائی بھی ہم کریں۔ وہ مسکرایا اور صرف اتنا بولا، میں رب کی رضا کے لیے صفائی کرتا ہوں، اور علم اس کی عطا ہے، تمہارا احسان نہیں۔ دوستو، یہ غلام صرف علم حاصل نہیں کرے گا، بلکہ وہ وقت آئے گا کہ یہی غلام
اسلام کے سب سے بڑے علماء میں شامل ہوگا، ایسا عالم جس کی عاجزی نے خلیفہ وقت کو بھی رلا دیا۔ کوفے کی مسجد میں جمعے کا دن تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، علم کی مجلس تھی، شہر کے بڑے بڑے علماء جمع تھے، اور ان سب کا موضوع تھا نماز میں اگر امام بھول جائے تو مقتدی کیا کرے۔ علماء اکرام کی رائے مختلف تھی، کوئی کہتا تھا خاموش رہیں، کوئی کہتا تھا امام کو روک دے۔ محفل میں بحث بڑھ گئی۔ تب ایک نوجوان کھڑا ہوا، سادہ لباس، نظریں جھکی ہوئی، چہرہ پرسکون، کسی نے پہچانا نہیں۔ کہا اگر اجازت ہو تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عرض کروں۔ سب خاموش ہو گئے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام نماز میں بھول جائے تو پیچھے والا مرد سبحان اللہ کہے تاکہ امام متوجہ ہو جائے۔ سناٹا چھا گیا۔ بڑے بڑے علماء کرام جو کئی برسوں سے فتوے دے رہے تھے ایک غلام کے منہ سے حدیث سن کر خاموش ہو گئے۔ اس دن سب نے پہلی بار پوچھا تمہارا نام کیا ہے بیٹے؟ اس نے آہستہ سے کہا محمد بن واسع۔ اور یہ وہ دن تھا جس دن ایک غلام کو عالم دین بنا دیا گیا۔ اس کے بعد محمد بن واسع کی زندگی بدلنے لگی۔ لوگ مسائل پوچھنے آنے لگے، علماء بھی مشورہ لینے لگے، لیکن وہ خود کبھی آگے نہیں بڑھا، نہ کبھی فخر کیا، نہ لوگوں کو جتایا۔ اکثر مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہتا، پانی پلا دیتا، صفائی کر دیتا، اور اگر کوئی پوچھتا اتنے بڑے عالم ہو یہاں کیوں بیٹھے ہو تو وہ مسکرا کر کہتے میں تو وہی غلام ہوں، بس اللہ نے اپنی رحمت سے عزت دے دی۔ اور اب آئیے اس لمحے کی طرف جس نے محمد بن واسع کو تاریخ کا وہ کردار بنا دیا جسے بادشاہ بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ دور تھا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا، ایک نیک عادل اور اللہ سے ڈرنے والا حاکم۔ ایک دن انہوں نے محمد بن واسع کو خط لکھا اور خط میں لکھا اے محمد بن واسع، میں اس وقت امت کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے تم دعا قبول کرواتے ہو، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے عدل عطا کرے۔ دوستو سوچو ذرا، دنیا کا سب سے طاقتور انسان ایک غلام سے دعا مانگ رہا ہے۔ یہ مقام کیسے ملا اسے؟ نہ مال، نہ خاندان، بس علم، تقوی اور عاجزی۔ محمد بن واسع کی دعائیں مشہور تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے اگر یہ شخص دعا کر دے تو مشکل سے مشکل در بھی کھل جاتا ہے۔ ایک دن ایک سپاہ سالار ان کے پاس آیا، کہا میں جہاد پر جا رہا ہوں، دعا کریں اللہ فتح دے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا یا اللہ اس کی تلوار کو دشمنوں کے لیے بجلی بنا دے۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو پورے عرب میں چرچا تھا کہ یہ جنگ ایسی فتح میں بدلی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کبھی کسی غریب کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتے تھے، جو کچھ ہوتا وہ بانٹ دیتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا آپ خود پر کیوں خرچ نہیں کرتے؟ آپ نے جواب دیا دنیا تھوڑی ہے، اصل سرمایہ تو وہاں ہے جہاں کوئی خریدار نہیں، صرف نیت دیکھی جاتی ہے۔ ایک دن ایک مفرور نوجوان جو خود کو عالم سمجھتا تھا آپ کی مجلس میں آ بیٹھا، بات بات پر اعتراض کرتا تھا، ہر جملے پر سوال اٹھاتا تھا۔ محمد بن واسع نے کچھ نہیں کہا، بس دل میں دعا کی یا اللہ اس کے دل سے غرور نکال دے۔ اسی رات وہ نوجوان خواب میں دیکھتا ہے قیامت کا دن ہے، علم کا گھمنڈ اس کے کندھوں پر بوجھ بن چکا ہے اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ صبح کانپتا ہوا آیا، پاؤں پکڑے اور کہا مجھے معاف کر دیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ علم کے ساتھ عاجزی بھی ضروری ہے۔ آپ کا معمول تھا راتوں کو جاگ کر قرآن پڑھنا،
رونا, اللہ کے سامنے جھک جانا. کہتے تھے دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے, بس ایک دعا ہے کہ جب آنکھ بند ہو تو رب کی رضا ساتھ ہو. کوفے کے لوگ کہتے تھے ہم نے علم دیکھا ہے, ہم نے فتوے سنے, ہم نے عالموں کی مجلسیں دیکھی, مگر جو نور, جو عاجزی, جو دعا محمد بن واسع کی زبان سے نکلتی ہے وہ سیدھی دل میں جا کر لگتی ہے. دوستو, ایک غلام جسے کبھی کوئی جانتا تک نہیں تھا, آج وہ پورے کوفے کا چراغ بن چکا ہے. لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ابھی اس لمحے کی داستان جب خلیفہ نے خود اس نوجوان کے قدم چومے, جب لوگوں نے ان کا جنازہ کندھوں پر نہیں دلوں میں اٹھایا. دوستو, جب اللہ کسی بندے کو عزت دینا چاہے تو نہ رنگ دیکھتا ہے, نہ نسل, نہ نسب, نہ مال. ایسا ہی ہوا محمد بن واسع کے ساتھ. اب وہ صرف ایک عالم نہیں رہے تھے, وہ ایک استاد, مربی اور روحانی رہنما بن چکے تھے. کوفے اور بصرہ کے نوجوان, اس کے علاوہ دور دراز علاقوں سے لوگ آ کر ان کی شاگردی اختیار کرنے لگے. ان کا طریقہ بڑا عجیب تھا. سبق دینے سے پہلے کہتے پہلے اپنے دل کو صاف کرو, پھر الفاظ میں اثر آئے گا. وہ کبھی شاگرد کو اونچی آواز میں نہیں ڈانٹتے, نہ غلطی پر رسوا کرتے. ایک دن ایک شاگرد نے غلط آیت پڑھ دی. لوگوں نے ہنسنا چاہا تو آپ نے فوراً سب کو خاموش کرایا. کل یہ بچہ میری جگہ بیٹھا ہوگا, اس کی غلطی, یہ ہنسنے والے خود غلطیوں کے پہاڑ ہیں. یہ ان کی فہم و فراست تھی. ایک بار خلیفہ کی عدالت میں مقدمہ چلا. محمد بن واسع کو گواہی کے لیے بلایا گیا. عدالت میں داخل ہونے سے پہلے جوتی اتاری, زمین پر سر رکھا اور آہستہ سے کہا, یا اللہ سچ کہنے کی توفیق دے دے, چاہے میرا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. عدالت میں گواہی دی تو جج حیران. خلیفہ کے مشیر نے کہا, یہ گواہی نہیں, یہ ایمان کی گونج تھی. آپ ایک بار لشکر کے ساتھ جہاد میں چلے گئے. سب حیران کہ ایک عالم جنگ میں تلوار نہیں دعا لے کر آیا ہے. لیکن دوستو, جب میدان جنگ گرم ہوا تو محمد بن واسع نے آسمان کی طرف دیکھا اور اتنا کہا, یا رب یہ تیرے بندے ہیں, اپنے دین کی خاطر نکلے ہیں, فتح عطا فرما. تاریخ گواہ ہے اس دن دشمن کو ایسی شکست ہوئی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ کسی عالم کی دعا نے پورے لشکر کو جلا بخش دی. دوستو, دن کو عالم, رات کو عابد. محمد بن واسع کا سب سے بڑا ہتھیار رات کا سجدہ تھا. جب سب سو جاتے وہ جاگتے تھے, اپنی کچی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے اور روئے جاتے تھے. کہتے تھے جس کی راتیں اللہ کے لیے ہو جائیں, دن اس کے دشمن بھی احترام سے دیکھتے ہیں. ایک دن ایک غلام روتے ہوئے آیا, کہا مجھے مالک نے مارا ہے, جھوٹا الزام لگایا ہے. محمد بن واسع نے نہ پوچھا کیا الزام ہے, نہ یہ دیکھا سچ کیا ہے. فوراً اس کے مالک کے پاس پہنچے, پیار سے بات کی, سمجھایا اور کہا, یاد رکھو تم نے اگر زمین پر ظلم کیا تو کل عرش کے نیچے عدل کا سامنا کرو گے. مالک کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے غلام کو آزاد کر دیا. لوگوں نے جب بھی ان کا گھر دیکھا تو حیران رہ گئے. نہ فرش, نہ تخت, نہ بستر, ایک چٹائی, ایک لوٹا, ایک قرآن پاک. کسی نے پوچھا یہ کیسا رہن سہن ہے, تو فرمایا میری اصل رہائش وہ ہے جہاں قبر کے بعد روشنی ہو. یہ تو بس چند لمحوں کا قیام ہے. خلیفہ نے ایک بار انہیں محل میں بلایا. جب محمد بن واسع پہنچے تو دروازے پر گارڈ نے کہا, عالم صاحب آپ کے لیے قالین بچھایا گیا ہے, محل میں بہترین کھانے تیار ہیں. لیکن آپ دروازے پر ہی رک گئے اور فرمایا جہاں قالین ہو وہاں شاید میرے جوتوں کی خاک اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہو. خلیفہ باہر آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا. محل کے سارے مشیر یہ منظر دیکھ کر لرز گئے. ایک دن ایک نوجوان شاگرد آیا, کہنے لگا
استاد محترم، مجھے علم چاہیے، شہرت بھی اور دنیا میں مقام بھی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا علم کو شہرت کا ذریعہ نہ بنا، ورنہ وہ تجھے جلا کر خاک کر دے گا۔ علم کو عاجزی کا زیور بنا تو فرشتے تیرے لیے راستہ بچھائیں گے۔ دوستو، کیا آپ نے غور کیا؟ یہ وہی شخص ہے جو کبھی غلام تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور اب بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، لیکن صرف دلوں کا اور رب کے قرب کا۔ دوستو، زندگی کی سب سے حسین عبادت، سب سے خاموش سجدہ اور سب سے روشن آنسو اس لمحے ہوتے ہیں جب دنیا سو رہی ہو اور بندہ رب کے سامنے تنہا ہو۔ محمد بن واسع کے آخری دن ایسے ہی تھے۔ ایک رات وہ ہمیشہ کی طرح تہجد کے وقت اٹھے، وضو کیا، کچی مٹی کے فرش پر ایک چھوٹا سا مصلی بچھایا اور سجدے میں چلے گئے۔ گھنٹوں گزر گئے، سورج نکل آیا، لیکن وہ سجدے سے نہ اٹھے۔ شاگرد آئے، دروازہ کھولا تو دیکھا چہرہ پرسکون، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، اور روح اپنے رب سے جا ملی۔ جب خبر پھیلی کہ محمد بن واسع کا انتقال ہو گیا ہے تو پورے شہر میں سناٹا چھا گیا۔ مدارس بند ہو گئے، بازار خاموش ہو گئے، لوگ مسجدوں کی طرف بھاگے۔ ایک بوڑھا شخص روتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم نے عالم تو بہت دیکھے، لیکن محمد بن واسع جیسا بندہ شاید قیامت تک نہ دیکھیں۔ جنازے کے دن کوفے کی مسجد کے باہر ہزاروں لوگ جمع تھے، فقیر، یتیم، شاگرد، عالم، سپاہی، ہر طبقے کے لوگ۔ ایک نوجوان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یہ صرف محمد بن واسع کا جنازہ نہیں، یہ علم، تقویٰ، قرآن، عاجزی کی معراج کا سفر ہے۔ جب جنازہ اٹھا تو کسی کو کندھا دینے کی جگہ نہیں ملی۔ لوگ اپنے ہاتھ زمین پر رکھ رہے تھے کہ شاید ان کے ہاتھوں سے بھی کچھ برکت چھو جائے۔ محلے کی ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی بولی، میں اندھی تھی، کبھی محمد بن واسع میرے دروازے پر کھانے کے ساتھ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر چلے جاتے تھے، میری آنکھوں میں نور آتا۔ اب میرا اندھیرا پھر سے لوٹ آیا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد کوفے کے ایک ایک عالم نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی قافلہ اور اس کے آگے محمد بن واسع۔ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، یہ وہ بندہ ہے جس نے زندگی میں ایک لمحہ بھی ریاکاری میں نہیں گزارا، یہ بندہ جنت کی راہوں پر ہے۔ عالم نے وہ خواب پوری مسجد میں سنایا، لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ محمد بن واسع کے بعد ان کے شاگردوں نے دین کی ایسی خدمت کی کہ تاریخ انہیں سلسلہ واسعہ کا نام دینے لگی۔ ہر شاگرد کی زبان پر تھا، ہم استاد کا علم تو شاید نہ سمیٹ سکے، لیکن ان کی عاجزی نے ہمیں بھی انسان بنا دیا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان کی وفات کی خبر سنی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بس اتنا کہا، ہم میں جو اندھوں کو راستہ دکھا سکتا تھا وہ روشنی اب بجھ گئی ہے۔ دوستو، یہ صرف کہانی نہیں، یہ آئینہ ہے۔ محمد بن واسع غلام تھے، لیکن اپنے عمل، علم اور عاجزی سے اس مقام پر پہنچے جہاں بڑے بڑے سلاطین بھی نہ پہنچ سکے۔ آپ اور میں آزاد ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر تقویٰ، سچائی اور خدا کی طلب نہیں تو ہم وہ سب کچھ کھو رہے ہیں جو اصل کامیابی ہے۔ کبھی خود کو کمزور مت سمجھو، کبھی اپنی محرومیوں کو بد دعا نہ سمجھو۔ یاد رکھو، ایک غلام جس کے پاس نہ جوتے تھے نہ مال، اللہ نے اسے علم کا امام بنا دیا، تو تم کیوں نہیں، میں کیوں نہیں؟ فرق صرف اتنا ہے، ہم نے دنیا کی آنکھوں سے خود کو دیکھا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹس میں اللہ ہمیں بھی
آج ہی عطا فرمائے لکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ چراغ کسی اور کی زندگی میں روشنی بن جائے۔